چوتھا وہ شخص جو اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، جو دین کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما، ایسی قوم کو اللہ رب العزت کیسے ہدایت دیں گے، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے، وشہدوا ان الرسول حق، انہوں نے گواہی بھی دی پہلے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان پر دلائل بھی ان کے پاس آ چکے، اور اللہ کی طرف سے بینات بھی ان کے پاس آ چکے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور پوری کائنات کی لعنت ہے۔ بلکہ پانچواں وہ شخص جو اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، ارشاد ربانی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں منافقین پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ چھٹا شخص ہے جو نفاق کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دتکارا جاتا ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے لیے جہنم ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ یحسبہم ولعنہم اللہ، یہی ان کو کافی ہے اور ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے توڑ دینے والا عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے۔ مومن کو ناحق قتل کرنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پہ اللہ کا غضب ہے اور اس پہ لعنت ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے امور سے بچائے جس سے انسان ملعون ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔